کنسٹرکشن مافیا ہے, جو ٹھیکیدار مافیا ہے, وہ نمبر 2 پہ ہے, جن کی وجہ سے پھر لندن کے اپارٹمنٹ بنتے ہیں, جن کی وجہ سے میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے, یہ بنتا ہے. اور پھر اللہ کے کرم سے ان تمام جو اپارٹمنٹس ہیں ان کی بینیفیشری اونرز ہماری بہن ہے. اس کے نتیجے میں یہ پھر بنتا ہے, اور پھر اس کے نتیجے میں قطری لیٹر کو مارز وجود میں لایا جاتا ہے, جو ماشاءاللہ اونٹوں کے اوپر اس ملک کے اندر ٹھیکیداری نظام سے جو دولتیں کما کے جس جگہ پہ دولت کے انبار ہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے. اس کے بعد نمبر 3 پہ وہ کہتے ہیں عدلیہ. بہت گہرا تعلق ہے ہیومن رائٹس کے ساتھ, بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ عدلیہ کے رول کا. وہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ جب پولیس, یہ ٹھیکیداری نظام جس کی وجہ سے آج ہم گٹر ملا پانی پیتے ہیں, جس کی وجہ سے کرپشن کا سب سے بڑا جو راستہ ہموار کیا جاتا ہے, اور عدلیہ کا نظام. عدلیہ کے نظام کے اوپر کہ آج بھی ارشد شریف شہید کی والدہ کی ویل چیئر والی وہ تصویر جو سپریم کورٹ کے باہر ہے, ہماری آنے والی نسلوں کا اور ہمارا صدیوں تک منہ چڑھائے گی اس نظام کا. تو آج جو لفاظی استعمال کی گئی تو میں تو حیران ہو رہی تھی کہ یہاں پہ جو پاکستان کے موسٹ وانٹڈ کرپٹ کرمنلز جو بھاگ گئے تھے, جنہوں نے لندن میں پناہ لی ہوئی تھی, انٹرنیشنل ڈیز کے اوپر جب ان کی واپسی کا تذکرہ آتا ہے تو ہمارا یہ نظام شرمندہ اس نے تو ہونا نہیں ہے. یہ تو جتنے چور ہیں, جتنے ڈاکو ہیں, اتنی بڑھ کے باتیں کرتے ہیں. میری مراد ہے سلیمان شہباز سے. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے اکاؤنٹیبلٹی کے سارے اداروں کو کہ آپ لوگ ایک فلوٹ تیار کرو, اس کے اوپر بینڈ باجا بارات والا میوزک لگاؤ, اور پھر جا کے جو آپ کا جو ایئرپورٹ ہے وہاں پہ اس کو ریسیو کرو, پھولوں کے ہار پہناؤ اور اس کی تاج پوشی کرو. پھر آپ کا یہ جو آپ نے ماشاءاللہ سے ان کو سنہری قانون کے تحت ان کو جس طرح سے آرڈرز جاری کیے جا رہے ہیں کہ ان کو ریسٹ نہیں کرنا, وہ پورا ہو جائے گا. اور اس کو فلوٹ کے اوپر بٹھا کے نیب کے اور جتنے بھی اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے ہیں وہاں پہ اس کو ہیرو بنا کے کھڑا کر کے ساتھ نعرے بھی لگائیں کہ کرپشن زندہ باد, شریف خاندان پائندہ باد, اور زرداری مافیا ہمیشہ کے لیے زندہ باد. ہم یہ نظام جس نے ہمارے بیسک ہیومن رائٹس کو نہ صرف پیروں تلے روندا ہے, ہم اس کو روندیں گے. ہم اس نظام کا منہ چڑھائیں گے. لیکن پاکستانیوں, انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب میرا اور آپ کا لیڈر, جس نے اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی ہمارے بیسک ہیومن رائٹس کے لیے, ہمارے ہیومن رائٹس کو انشور کرتے کرتے انہوں نے اپنی ٹانگ میں 4 گولیاں لگوائیں. ان کے ارادے تو کوئی اور تھے. تو پھر ہم انشاءاللہ اپنے لیڈر کو بھی انصاف دیں گے, آپ کی ووٹ کی طاقت سے جب 2/3 میجورٹی لیں گے. اس ملک کا ایک ہی حل ہے, واحد الیکشن. جب الیکشن ہوگا, جب ہم اپنے لیڈر کو وہ مینڈیٹ دیں گے جو اس نظام کا پھر منہ چڑھائیں گے ہم, اور پھر اعظم سواتی صاحب کو انصاف دیں گے کہ جب بلوچستان کی عدالتیں انہیں رہا کرتی ہیں تو سی ایم کے جہاز کے اوپر بٹھا کے ان کو سندھ لے کے جایا جاتا ہے. اس چیز کا ہم انشاءاللہ ان سے حساب لیں گے. اس کے بعد جس طرح سے صحافیوں کے اوپر ظلم, جس طرح سے ہم پارلیمنٹیرینز کے ساتھ ظلم جبر, ہماری چادر اور 4 دیواری کا کوئی تقدس نہیں رکھا گیا, جس طرح سے ہمیں احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی کہ ہماری کوئی وقت نہیں ہے, ہماری زندگی کی کوئی اوقات نہیں ہے, ہماری عزتوں کی کوئی اوقات نہیں ہے. تو میں ان کو بتاتی چلوں کہ انشاءاللہ ہم معتبر ہیں پاکستانی عوام کے بل بوتے پہ, کیونکہ ہمارے پاس ان کی طاقت ہے. انہوں نے ہمیں لیڈر بنایا ہوا, انہوں نے ہمیں عزتیں دی ہوئی ہیں, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ عزت کے قابل ہیں, اس لیے خان صاحب سے لوگ عزت کرتے ہیں. آ کے دیکھو, یہاں پہ کوئی عہدہ نہیں ہے خان صاحب کے پاس سوائے اپنی پارٹی کے چیئرمین کے. آج آ کے دیکھو کہ لوگ کس طرح سے والہانہ محبت, والہانہ عقیدت اور کیا کیا پیغام لے کے آتے اپنی فیملیز کے, اپنی بچیوں کے, اپنے والدین کے. اور میں حلفاً کہتی ہوں کہ میں ہزاروں لوگوں سے, ایسے ہزاروں لوگوں سے ملی ہوں
जो एक लम्हा नहीं लगाएंगे खान के ऊपर अपनी जान कुर्बान करने के लिए, सोचेंगे भी नहीं। ये वजह है, हमें कोई कम थ्रेट्स नहीं थे कि हम उनके साथ खड़े हैं और खून के आखिरी कतरे तक खड़े रहेंगे, ताकि मेरी आने वाली नस्लों के जब ह्यूमन राइट्स की बात हो तो वो फख्र से कहें कि हमारे मुल्क के अंदर बेसिक ह्यूमन राइट्स माशाल्लाह एक्सरसाइज होते हैं। पुलिस की मजाल नहीं कि किसी शहरी के बेसिक हकूक को चैलेंज कर सके। अदलिया निज़ाम की मजाल नहीं कि वो यहाँ पे किसी के जेन्युइन केस को बिला वजह लटका सके। और यहाँ पे झूठी FIR नहीं होती हमारे मुआशरे में, जैसे दुनिया के मुआशरों में होती है, और हम वो मुआशरा बनाएंगे। बनाना हमने है, खान साहब ने अपने हक अदा किया है, मजीद भी वो हमारे लिए अपनी जान की परवाह नहीं करेंगे। लेकिन हमने इस निज़ाम के खिलाफ लड़ना है, इलेक्शन कराना है। इलेक्शन ही वाहिद हल है, ना सिर्फ इकॉनमी को ठीक करने का, बल्कि हमारे जितने भी इंसानी बुनियादी हकूक हैं उनको एक्सरसाइज करने के लिए। मैडम ये बता दें, कभी आपने इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट की बात की है, तो पुलिस का महकमा पहले नंबर पाया। 4 साल से आप पंजाब में आपकी हुकूमत है। अदलिया के महकमे का भी आपने तज़किरा किया, और अदालतों से ही इस वक्त जो लोगों के केसेस हैं बरीयत उनको हो रही है और उनको रहा किया जा रहा है जिस तरह भी। तो ये किसने ठीक करना है? 4 साल आप वफाक में हैं, पंजाब में भी आपकी हुकूमत है, किसने ये ठीक करना है? बड़ी अच्छी बात की है। देखें, आज पाकिस्तान के सबसे बेइज्जत आदमी, अगर आप कोई एक, मैं किसी सर्वे करने वाले जितने भी सर्वे हैं, पोल हैं, करा के देख लें कि इस बंदे की क्या इज्जत है। मैं लारा सनाउल्लाह की बात कर रही हूँ। उसे बाइज्जत बरी किया गया। इज्जत भी शर्माती होगी, और इज्जत के साथ बाइज्जत लगा दिया, हालांकि बे लगना चाहिए था। ये इस तरह के फैसले इस निज़ाम का, मेरा ये मानना है कि अंजाम की तरफ लेके जा रहे हैं, पोल खोल रहे हैं। आपकी बात से मैं इसलिए इत्तफाक करूंगी कि हमें हुकूमतें ज़रूर मिली, और हमारी जो जितनी ताकत उस वक्त थी उतनी ही आज है। आज भी तो हुकूमत हमारी है। इससे अंदाज़ा लगा लें कि हमारे चेयरमैन के ऊपर जो कातलाना हमला हुआ, हम उसकी FIR दर्ज नहीं करा सके। आज़म सवाती साहब हमारे सेनेटर हैं, इस मुल्क को उन्होंने दिया है बहुत कुछ। डॉक्टर शहबाज गिल, उसके साथ फिर जो आपके इमरान खान एंकर, जमील फारूकी, किस किस का मैं नाम लूँ। और सबसे बड़ी जो हमने दुख सहा, आपकी कम्युनिटी में से थे लेकिन पूरे पाकिस्तानियों को दुखी कर गए, अरशद शरीफ शहीद साहब। देखें, इंशाल्लाह निज़ाम ठीक होगा। निज़ाम ठीक होता है मैंडेट की ताकत से। इंशाल्लाह निज़ाम को बदलने का ही हमने नारा लगाया है। अब उसके ऊपर ज़्यादा शिद्दत से कायम है, क्योंकि इस निज़ाम की सितम ज़रीफियाँ हमने खुद भी सह ली हैं। पंजाब एक ऐसा सूबा था जो इस तरह की जो विक्टिमाइजेशन है उससे बचा हुआ था। जो कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बाकी सूबों में ज़्यादा हमसे पहले एक्सरसाइज हो चुकी है। पंजाब को हाथ अब लगे हैं, तो इंशाल्लाह रिफॉर्म्स नागुज़ीर होंगी।